پاکستان کی جو بارڈر ہے ڈیورنٹ لائن وہ 1600 میل میں پھیلا ہوا ہے، جس 40 ملین پشتون رہتے ہیں اور 13 ملین جو ہیں وہ افغانستان میں رہتے ہیں اور تقریباً 28 ملین جو ہے پاکستان کے جو اکراس بارڈر میں رہتے ہیں. یہ ان کے جو بیسیکلی کافی حد تک ان کا جو آپس میں انٹریکشن ہے وہ ان کی جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ بلکہ سیم ہے، میں سملر نہیں کہوں گا. پشتون جو ہے دے آلویز گو آؤٹ آف دا وے ٹو رسپیکٹ دیئر گیسٹ اور اسٹرینجرس. ان کو پوری طرح وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی ان کو حفاظت میں رکھتے ہیں. ننگ جو ہے، ننگ از دا ورڈ ان پشتون، جو کہ آنر کہتے ہیں اس کو. یہ ان کا بیسک پرنسپل کوڈ ہے بیسیکلی کہ دے ایوری تھنگ بیسڈ آن آنر. خوشحال خان خٹک یہ ایک شاعر تھے اور واریر تھے 1613 سے لے کر 1690 تک. انہوں نے ایک ہی لائن میں یہ جو ننگ ورڈ ہے اس کو سم اپ کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ڈیتھ از بیٹر دین لائف وین لائف کی ناٹ بی لیوڈ ود آنر. یعنی کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آنر سے رہیں، اگر آنر نہیں ہے تو اس سے اچھا تو موت ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اور یہاں پر انگریز آئے، یہاں پر مغل آئے، رشینز آئے، سکھ آئے اور ایسے سب جو ہے قومیں آئیں اور ان کو جب آ کے آکوپائی کرنے کی کوشش کی تو ان کو جو ہے بری شکست کا سامنا کرنا پڑا. ابھی ریسنٹ ایگزامپل جو ہے وہ رشین انویژن ہے جو 79 میں ہوئی، جو 10 سال رہے اور ان کو بری شکست کے ساتھ واپس جانا پڑا. جو وار اگینسٹ پشتون جو ہے ان افغانستان، اس بیسیکلی وار اگینسٹ پشتون ان پاکستان. یہ وہ پریکٹس نہیں کی، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ابھی جو ریسنٹ ایگزامپل جو آپ اس سے پہلے امریکن انویژن سے پہلے رشین انویژن تھی 1979 میں، ان کو بھی بری طرح شکست ہوئی. جو افغانستان کے جو پشتون ہیں وہ پاکستان کے پشتون کے ساتھ ان کی ہمیشہ کلوز انٹریکشن اور کوآرڈینیشن رہتی ہے. ان کا جو میتھڈ ہے، کلچر اور دا وے آف تھنکنگ از آلموسٹ سیم. جو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ویسٹ نے جو پالیسی اپنائی تھی عراق میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی، جس میں سنی اور شیعہ کے ساتھ، کرد اور عرب کے ساتھ، وہ یہاں پر پریکٹس ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیونکہ پشتون جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کا بالکل کلچر، ان کا جو اپروچ ہے ٹورڈز دیئر لائف، ٹورڈز دیئر اون بیہیویئر از ویری ڈفرینٹ. بیسیکلی یہ اب صاف نظر آتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ پیس اور ریکنسیلیشن نہیں چاہتے. اگر پیس اور ریکنسیلیشن چاہتے ہو تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور اس جنگ کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا وہ نظر نہیں آتا. وچ could have been the obvious strategy. ہلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ویلکم ٹو دا شو. میں آج آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ہارون رشید صاحب کہ افغانستان میں جو سچویشن اب کارزائی کے واپس آنے سے جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سچویشن کے مطابق؟ کس اعتبار سے مجھے بتایا نا، وہ تو بہت سے پہلو ہیں افغانستان کے. سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ صدر کارزائی کے اب دوبارہ ان کا جو ہے 5 سال کا جو ہے ٹینور جو ہے فکس ہو چکا ہوا ہے، اور ان کے جو پچھلا ٹینور تھا اس میں کرپشن کے الزامات تھے بہت زیادہ اور مس گورننس تھی. اور کیونکہ اگر افغانستان انسٹیبل ہوتا ہے اس سے پاکستان کی انسٹیبلٹی جو ہے ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے. تو کیا اب کارزائی جو ہے آپ کے اس کا وکٹم تو امریکنز ہوں گے، وہ کوئی ان کی کریڈیبلٹی پہلے نہیں تھی الیکشن کی. اب عبداللہ کے بائیکاٹ کے بعد اور کم ہو گئی ہے. جی اس کا وکٹم ہے امریکنز، اور وہ وہاں اب اسٹے نہیں کر سکتے. اب جو تمام اندازے تھے اس سے بھی جلدی شاید انہیں جانا پڑے. کنٹرول ان کا ہے نہیں، جنگ وہ ہار رہے ہیں. جی تو اس میں کوئی پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی آبرو بندانہ راستہ واپسی کا. اب امریکیوں کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے لیے وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش
کوشش کریں گے. یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ القاعدہ کے لیڈر پاکستان میں ہیں اور اس پہ بہت زور دینا شروع کر دیا ہے اور چیزیں, تو یہ اسی بلیک میلنگ کا حصہ ہے. پاکستان پہ اس کا اثر تو آئے گا, لیکن پاکستان کی لیڈرشپ اگر دانائی کا مظاہرہ کرے, ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ, اور اس میں ہم آہنگی ہو, تو اس صورتحال کا فائدہ بھی پاکستان کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ 50% آبادی پشتون ہے, پاکستان اس کا فطری حلیف ہے, اور اس کارڈ کو اگر سلیقے سے استعمال کیا جائے نمبر 1. نمبر 2, امریکیوں سے تصادم کی بجائے انہیں یہ بتایا جائے, یورپی یونین کو, امریکیوں کو, روسیوں کو, چینیوں کو اور ایرانیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے کہ افغانستان اگر بفر اسٹیٹ بن جائے تو یہ سینٹرل ایشیا کی راہداری ہے, اس کا پاکستان سے راستہ جاتا ہے. تو ایرانیوں کو تو اگرچہ ہماری ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک اعتبار سے وہ مد مقابل ہی ہیں, مگر یورپی یونین کو اور چین کو اور امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں کتنا ویژن ہے اور کس طرح وہ صورتحال میں ریئیکٹ کرتی ہے. اس میں نقصانات کا بھی اندیشہ ہے, لیکن اس کے سیاسی فوائد بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ, ہارون رشید صاحب, یہ مجھے بتائیں آپ کہ ہم پشتون ریزسٹنس کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہاں پر, آپ کو طالبان جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ فیکٹر ہے, پشتون ریزسٹنس, ان کا کیا اس پورے سچویشن میں کیا رویہ ہوگا کہ 40 ملین پشتون رہتے ہیں, 28 ملین تقریباً پاکستان میں رہتے ہیں, 13 ملین جو ہے وہ افغانستان میں رہتے ہیں, تو پشتون اس ریزسٹنس میں کیسے رول پلے کر رہے ہیں؟ نہیں تو پشتون ریزسٹنس ہی ہے نا. طالبان کی بات ہو, طالبان تو اس کا فیس ہے, مگر اصل میں تو پشتون ریزسٹنس ہے کہ تو حکومت تو ہے اصل میں شمالی اتحاد کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ افغانستان کے لوگ اپنے ملک کو خود گورن کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ پشتون ریزسٹنس ہے. ویسے تو ازبک اور تاجک جو ہیں وہ بھی کوئی امریکیوں کو ویلکم تو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ تو ان کی ملیشیاز جو بنائی ہوئی ہیں جعلی طریقے سے, وہی ان کی حلیف ہے نا. اندیشہ یہ ہے کہ یہ جب امریکی جائیں گے اور اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی 92 کی طرح, تو پھر خانہ جنگی ہوگی, اور عالمی قیادت جو ہے اس میں اگر کوئی ذرا سی بھی وزڈم ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور اب کی بار عالمی رائے اور میڈیا جو ہے وہ امریکہ کو اور یورپی یونین کو ذمہ دار قرار دے گا اگر خانہ جنگی ہوئی, اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ وہ خیال رکھیں گے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ افغانستان میں امن قائم کر کے پاکستان سے, سینٹرل ایشیا کے ممالک سے اور ایران سے امریکہ اور یورپی یونین اپنے تعلقات بہتر بنائیں. اچھا, بیک ٹو پاکستان, ہارون رشید صاحب, این آر او کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی پاور سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں یا پورے سسٹم کو لپیٹنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے جی, تو پاور سرنڈر کرنے کا کسی کو نہیں چاہتا, اور زرداری صاحب جیسے مجسم آدمی کا تو بالکل نہیں چاہتا, لیکن میرا خیال ہے ان کے پاس اب کوئی آپشن اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ کے جو ہے بڑے مفید رہے, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. ابھی ہارون رشید صاحب سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں, اور کافی ان کے جو ہے مفید ہمیں انہوں نے چیزوں سے بتایا. افغانستان فارغ ہو باقی امور ادا کرنے کے بعد تو حلق کرا کے وہ احرام سے باہر آ جائے. اب وہ مکہ میں ٹھہرا رہے, اور پھر 8ویں کو اسی طرح جس سے حج افراد کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ احرام باندھے اور پھر منا میں جائے, اور وہاں سے عرفات میں, اور پھر مزدلفہ, اور پھر منا, اور یہ حج کے جو باقی امور ہیں جو مناسک کے حج ہیں ان کو ادا کرے. تو یہ حج تمتع ہے کہ اس نے نفع اٹھایا ہے احرام باندھ کے, پھر احرام کھولنے اور پھر دوبارہ احرام باندھنے کا. یہ جو اس نے فائدہ حاصل کیا ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. یہ جتنے بھی دور